یہ آئی ایم ایف ڈیل تو ہو گئی ہے اور ظاہر ہے بہت ضروری بھی تھا. اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, لیکن اب بالآخر حکومت نے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے. حکومت بہت زیادہ کریڈٹ بھی لے رہی ہے, لیکن اس کے امپیکٹ کی اگر بات کریں تو فوری طور پر بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا, ٹیکسز میں مزید اضافہ ہو جائے گا, پھر ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے مقرر کیا جائے گا, جو ظاہر ہے الگ ہے کہ عوام پر مزید بوجھ بڑھے گا. تو یہ جو عوام پر امپیکٹ پڑے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کر پائے گی؟ کیونکہ الیکشن کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن بھی سر پر ہیں, تو کیا کرے گی گورنمنٹ اس کو بیلنس کرنے کے لیے؟ سونیا بھی تازہ چند دنوں پہلے بقرعید گزری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کس طرح جانوروں کی لاتیں, پیر اور گردن پکڑ کے چھری پھیری جاتی ہے, اور بیچارے ہلتے رہتے ہیں, کوشش بڑی کرتے ہیں, لیکن قربانی دینی پڑتی ہے. عوام کے ساتھ بھی یہی ہے. میں ابھی ایک بریکنگ نیوز میں بھی دے دیتا ہوں آپ کو, شام صاحب نے بھی ایک دی تھی کہ ڈالر سستا ہو گیا, یہ سب کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے نا, اسٹاک ایکسچینج بھی بہت اوپر چلا گیا, یہ بھی سب کو پتہ چل گیا. مل کہاں سے رہا ہے؟ آٹے کی بوری 20 کلو والی 100 روپے بڑھ گئے اس کے اوپر. عوام نے ڈالر نہیں کھانے. اسٹاک ایکسچینج میں کتنے لوگ جاتے ہیں, امیروں کا سٹا ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہاں کون سی جینوئن ٹریڈنگ ہوتی ہے. تو 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ 100 روپے مہنگا ہو گیا, تو عوام کے سر پہ تو بم ہی گرنا ہے. آپ نے جو کہا نا, وہ سارے جو پیسہ دینا ہے, یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان چلو ڈیفالٹ سے بچ گئے. ایز اے پاکستانی ہمارے لیے اچھی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, کوشش کر کے لونز لے لیے. لیکن یہ بھیک کب تک مانگتے رہیں گے؟ کب تک ہم لونز کے پیچھے جائیں گے کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں, ایک ہماری شان ہوتی ہے ملک کی, انہیں ملکوں جا کے جو ہے وہ لونز کے لیے اپنے تعلقات استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور ان کی کریڈیبلٹی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں لون بھی مل جاتا ہے. تو میرے خیال سے ان کی کریڈیبلٹی کو بار بار ہمیں نہیں آزمانا چاہیے. عزت ہی ہوتی ہے, پیسے مانگنے میں نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا پالیسی لے کے آ رہے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب تو وہ بچپن میں ہم نہیں دیکھا کرتے تھے, جادوگر ہوتا تھا, سٹیج پہ آیا ہے, رومال جیب میں ڈالا, ادھر سے کبوتر نکال لیا, کبوتر ڈالا, رومال نکال لیا. یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ شو کرتے ہیں کہ بڑا پیسہ آ گیا, لیکن عوام کی جیب سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پیسے نکالتے چلے جاتے ہیں. بجلی کا ٹیرف بڑھ گیا, گیس کا ٹیرف بڑھ گیا, پیٹرول کا ٹیرف بڑھ گیا. جب یہ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو پھر تو مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی نا. کیونکہ شام صاحب جب یہ سارے معاملات, ایک چیز نسیم آپ دیکھیے گا, جو سونیا جو اچھی ہو گئی نا, وہ اپنے اسحاق ڈار صاحب کا کلیم ہے, اور میرا خیال ہے ٹھیک کیا. اس مہینے یعنی جو مہینہ گزرا ہے جون کا, اس میں مہنگائی کی شرح آپ کو پتہ 29% تھی, اور یہ پچھلے مئی کے مہینے میں دیکھا جائے تو 38%, یعنی 11% مہنگائی, مطلب منتھ آن منتھ بیسس پہ, اوور آل نہیں, بقول ان کے یہ 11% کے کمی. تو دیکھیں اب مشکلات سنیے, اب تو جو ہیں وہ تو ہمیں سہنی پڑیں گی, جو ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں وہی بات پرسیپشن کی. ابھی ایک مدت کے بعد ابھی موڈیز نے, اگر انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے کریڈٹ ریٹنگ, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کو آئی ایم ایف کے مزید ایک پروگرام میں, بڑے پروگرام میں جانا ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا, موڈیز کی یہ بھی رپورٹ ہے کہ معاشی ریفارمز کے وعدوں پر عمل نہ کیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم اسی صورتحال پر, ابھی وزیراعظم کا بیان ہے کہ ہمیں سانس لینے کو موقع ملا ہے. دوسرا دیکھیں نسیم, جو اچھی بات ہوئی نا, جو اچھی بات ہے کہہ دینی چاہیے. دیکھیں اب یہ جتنے آپ کے یورپین بینک ہیں نا, انہوں نے پاکستان کے بانڈز کی ریٹنگ کو بڑھا دی ہے. آدھی ہو گئی تھی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بار بار بات آتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا. ایک مدت سے لوگ کہہ رہے تھے. دیکھیں اس پہ سیاست ہوئی, پی ٹی آئی نے سیاست کی, اسد عمر صاحب بنے, انہوں نے 1 سال ضائع کر کے کام خراب کیا, پھر 3 ان کے وزیر خزانہ بدلے, پھر ان کے زمانے میں آپ دیکھ لیں 2-3, کل پرسوں تک کی لڑائی ہو رہی تھی, اب جب تک ان کو مفتاح اسماعیل کو نکالا نہیں گیا. اب بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن مفتاح صاحب, احتشام صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھے اپنی جگہ؟ وہ بالکل ٹھیک تھے. دیکھیں اس لیے ٹھیک تھے سونیا کہ جو سارے سخت فیصلے تھے, جو جتنا کرٹیسزم انہیں برداشت کرنا تو انہوں نے کیا. اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے, ان کا اپنا تجربہ ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ جی میں پتہ ہاؤ ٹو ڈیل ود آئی ایم ایف. اور پھر آپ نے دیکھا جو جلاٹ ایسی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیٹس, اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا جیو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, اور کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, امریکہ کے کہنے پہ انڈائریکٹلی. دیکھیں سونیا بات ہے کہ ہم ان پروگرام میں اب چلے گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا, ایک آپ بڑے عذاب سے گزر گئے ہیں. یہ 11-12 مہینے جس مشکل سے گزرے ہیں, ابھی جہاں پہ اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں, ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کو ٹھیک کرنا, وہاں پہ ہم نے اپنے معاملات, بجٹ خسارہ جس کو کہتے ہیں نا, مدر آف آل اکنامک ایلز, آج بھی 8% ہے. فیصلہ کیا گیا جی 5% تک لے کے آئیں گے, کہاں سے لے کے آئیں گے. اور اگلے دن میں نسیم دیکھ رہا تھا کہ ایک ورلڈ بینک کا اپنا یونائٹڈ نیشن کا ایک آدمی, غالباً یونیسیف کا, وہ ریٹائر ہو کے 4 سال کے بعد یہاں سے گیا. اس نے ایک بات, جہاں اور باتیں کی ہیں
सख्त क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो कहते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट, यानी जहाँ पे 10 बंदे चाहिए वहाँ पे 100 बंदे रखे। वो जितने हमारे बड़े डिपार्टमेंट है, PIA, रेलवे है, सब में इसी तरह। साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं ये मतलब मुझे सवाल उठा है मेरे जहन में भी, आवाम के भी उठता है कि जैसे आपने असद उमर का नाम लिया, आपने कहा कि जिन्होंने ख़राब किया, 3 वज़ीर ख़जाना आए, पर ये क्या बात है, PTI के दौर में जो पेट्रोल था 150 रुपए का था, डॉलर 180 रुपए का था, रेमिटेंसेज, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन शुरू हो गई थी। तो आप ये नहीं समझते कि जो पिछले साल तहरीके अदम एतमाद आई थी, उसकी वजह से जो एक पटरी पर चल रही थी हुकूमत, जैसी भी चल रही थी, कुछ पटरी पर चल रही थी, अदम इस्तेकाम, उस अदम एतमाद की वजह से इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आया, और फिर उसके बाद मुआशी अदम इस्तेकाम। ठीक कह रहे हैं आप। देखें PTI के 3.5 साल में सोनिया 2.5 साल बड़े खौफनाक गुजरे, आखिरी 1 साल में चीजें ठीक होना चाहिए, बेहतरी की तरफ आ गई। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में, कोविड के अलावा भी इन्होंने कुछ जगहों पे